بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. صدق الله مولانا العظيم. وما هذه الحیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا لہو ولعب، مگر کھیل اور تماشا۔ قرآن کریم نے دنیا کی یہ جو زندگی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ کھیل تماشا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ لہو اس کھیل کو کہتے ہیں جو بچے کھیلتے ہیں، اور لعب اس کھیل کو کہتے ہیں جو 17-18 سال کے نوجوان کھیلتے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ بچہ کا ایک کھیل ہوتا ہے 7-8 سال تک۔ چھوٹے چھوٹے کھلونے بچے کی کل کائنات ہوتے، کل جائیداد ہوتے۔ 3 سال کے 4 سال کے بچے سے اگر اس کا غبارہ چھین لیا جائے تو اس کو یوں لگتا ہے جیسے میری سلطنت چھین لی گئی ہے، اور وہ ان چیزوں پر اس طرح روتا ہے جس طرح اس سے ساری دنیا چھن گئی ہے۔ لیکن یہ 4-5 سال کا بچہ جب 11-12 سال کا ہو جائے تو اس کو خود اپنے ان کھلونوں پر ہنسی آتی ہے، یار یہ کون سی چیزیں تھی جن پر میں مرتا تھا۔ 13-14 سال کے بچے کو غبارہ دو گے وہ نہیں لے گا، وہ اس کو اپنی توہین سمجھے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سائیکلیں، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں جو 3 سال کے 2 سال کے بچے کے لیے دنیا کا کل اثاثہ تھا، 18 سال کے نوجوان کو کھیلنے کے لیے وہ دی جائیں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ کہے گا میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں، میں کوئی چھوٹا بچہ ہوں۔ 17-18 سال کا نوجوان جن چیزوں سے دلچسپی رکھتا ہے، جسمانی زیب و زینت سے، بالوں کی سیٹنگ سے، اپنی جسمانی نوک پلک سے، جب انسان 35-40 سال پر پہنچ جاتا ہے اس کے نزدیک یہ بچوں کا کھیل ہوتا ہے۔ آپ کسی 50 سال 60 سال کے بابے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ 17-18 سال والے جو نوجوان ہیں ان جیسی دلچسپیاں رکھتا ہو۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جو جائیداد، پیسہ، یہ جو دنیا کی شہرت جس کو تم اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، جس پر مر مٹتے ہو، جس کو پانے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے طوفان برپا کرتے ہو، لہو و لعب، یہ کھیل تماشا ہے، یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ کھلونا ہے۔ تم جس وقت موت کے سٹاپ پر پہنچو گے نا، موت کی منزل پر پہنچ کر جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے نا
تو تمہیں یوں ہی لگے گا جیسے 18 سال کا نوجوان پیچھے مڑ کے 3 سال کی عمر کے کھلونوں کو دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار یہ چیزیں تھی جس کو میں اپنے کل جہان سمجھتا تھا، یہ تھی وہ چیزیں۔ قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ اگلا لفظ دیکھیے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، لوگوں جو آخرت کا گھر ہے، دار آخرت ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، حقیقی زندگی وہی ہے، حقیقی زندگی وہی ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کو ایک پڑاؤ کہہ سکتے ہیں، عارضی قیام کہہ سکتے ہیں۔ بندے کو حیرت ہوتی ہے کہ یار اس کو کیسے عارضی قیام کہا جا سکتا ہے؟ ہمارے لیے تو یہ دنیا کی زندگی بڑی پرکشش ہے، اس پر حیرت ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے بھائی، میں جو عرض کر رہا ہوں، ہم اگلی منزل پر جا کر اس کا صحیح تجزیہ کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب پہلی مرتبہ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر چڑھے نا، جو 500-700 فٹ کا تھا، چھوٹا پہاڑی ٹیلا، اس پر چڑھ کے جب وہ 700 فٹ اونچا ہوا نا تو ساری بلڈنگیں، ساری عمارتیں اس کو نیچے نظر آئیں۔ اس نے کہا ہو، اس کو کہتے ہیں بلندی، اس کو کہتے ہیں بلندی۔ اس کے بعد وہ اس سے اونچے پہاڑوں پر چڑھا، وہ ٹیلے وہاں سے 500-600 فٹ والے چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے۔ اسے کہو اب آئی اصل بلندی۔ پہاڑوں پر ایسا ہوتا ہے، آپ مری سے اسلام آباد سے جب مری کی طرف سفر کریں، بندہ یوں دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے ہوئے ہوئے یہ ہے اصل بلندی ہے۔ وہاں سے پہنچ کر جب اگلا سفر آتا ہے تو پچھلی بلندی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ بھائیو آخرت کی زندگی کا ہے۔ اگلے جہان کے جب حقیقی نظام اگلے جہان کا جب سمجھ آئے گا، اس وقت انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے گا۔ اس لیے کہ یہ حقیقت میرے اور آپ کے سامنے وہ ذات بیان کر رہی ہے جس نے مجھے اور آپ کو، یوں کہہ لیجئے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اس ذات کا جو تجزیہ ہے اس سے بڑا تجزیہ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی کوئی تجزیہ کر نہیں سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی جو زندگی ہے وہی اصل حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش اگر لوگ جان لیں۔ اس لیے دنیا کی زندگی ایک طرف تو اس کا بودھا پن، عارضی پن، وقتی ہونا یہ ہے، دوسری طرف یہ اللہ ہی کی شان ہے بھائی۔ دوسری طرف اس دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل، نیک عمل کرنے کی اتنی طاقت رکھ دی ہے انسان میں کہ یہ یہاں اگر آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہے، نیک عمل کرنا چاہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ یہ بھائی فرشتوں سے کیا کر سکتا ہے؟ آگے نکل سکتا ہے۔ اگر وہ اس دنیا کی زندگی کو حقیقی معنی میں سمجھ لے اور اس کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہاں مجھے بھیجا ہے آخرت کا سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ بھائی میں اور آپ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ صحیح احادیث میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ بھائی انہوں نے ہمارے نام کیا بھیجا؟ پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اپنی امت کو میرا یہ پیغام دیجئے، یہاں چٹیل میدان ہے، یہاں میدان کیا ہے؟ صاف ہے، یہاں جو کچھ تعمیر کرنا ہے، یہ میں اس کا ایک تشریحی مفہوم عرض کر رہا ہوں، جو کچھ یہاں تعمیر کرنا ہے وہ سارا آپ لوگوں نے دنیا سے بھیجنا ہے۔ وہ بھائی کہاں سے بھیجنا ہے؟ دنیا سے بھیجنا ہے۔ دنیا کی زندگی کے یہ دو رخ ہیں، مجھے اور آپ کو دونوں سمجھنے ہیں۔ دنیاوی مادی اعتبار سے یہ بالکل ناپائیدار ہے، بالکل عارضی ہے۔ دیکھیں اس وقت آپ حضرات مجھ سمیت یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب وہ ہیں کم سے کم جو ہم لڑکپن کی عمر سے نکل کر پختہ عمر میں ہیں سارے۔ آپ حضرات کو اندازہ ہے کہ یہ زندگی کس طرح نکلی ہے؟ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے 50 سال 60 سال پر ہم کیسے پہنچ گئے، یوں گزر گئے۔ اور ہم اپنے بچپن کے لوگوں پر نگاہ ڈالیں تو ایک بھی نہیں ہے، آج دنیا میں ایک بھی نہیں ہے۔ بلکہ اپنے اب جو 70 والا 60 والا ہے وہ اپنے ہم عمروں میں دیکھے گا، وہ کہے گا یارو میرے میٹرک کے فلاں فلاں صاحب کدھر گئے، ہم 2-4 رہ گئے باقی سب گئے۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ایک اعتبار سے بالکل عارضی ہے اور دوسرے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ دوسرے اعتبار سے بھائی کیا ہے؟ انتہائی اہم ہے، انتہائی اہم ہے۔ وہ ہمارے یہاں سوئی گیس کے وہ لیمپ ہوتے تھے، اب تو ختم ہو گئے، اس کے اندر وہ روشنی کے لیے وہ جو دھاگے کا جلایا جاتا تھا، مینٹل۔ آپ ذرا مینٹل پر غور کرو، آپ کو دنیا کی زندگی سمجھ آ جائے گی۔ وہ بودا اور عارضی اتنا، اس کو یوں ہاتھ لگاؤ تو اور قیمتی اتنا کہ روشنی اسی کے ذریعے ہونی ہے۔ بھائی سمجھے میری بات؟ وہ مینٹل جو ہے قیمتی اتنا کہ سارے کمرے کو روشن اسی نے کرنا ہے، عارضی اور بودا اتنا کہ ان کو ہلکا سا بھی ہاتھ کا اشارہ ہو گیا تو بات ختم۔ اس مینٹل کمزور کو اگر صحیح طور پر استعمال کر لیا جائے تو کمرہ ہو جائے گا روشن، اور اگر اس کو غلط استعمال کر لیا جائے تو ایک اشارے میں ختم۔ اسی لیے وہ جو عربی کا ایک مشہور شاعر ہے نا، اس نے شعر کہا تھا، وہ بازار کسی کام سے گیا، وہاں ایک بندہ برف بیچ رہا تھا، برف بیچ رہا تھا۔ اس نے بڑا حکیمانہ جملہ کہا برف بیچتے، اس نے کہا لوگوں وہ چیز خرید لو، اگر کام میں لاؤ تو پانی ٹھنڈا کر دے گی، کام میں نہیں لاؤ گے تو ابھی بیکار ہو جائے گی۔ اور یہی تمہاری دنیا کی زندگی۔ مولانا روم نے بھی اس مثال کو پھر دیا، اور عرب شعراء، ہمارے اردو کے شعراء نے بھی زندگی کو برف سے تشبیہ دی۔ برف ہے، اس کو کام میں لے آئیں تو وہ دودھ کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، پانی کو بھی ٹھنڈا کر دے گی، ابھی گرمی میں کسی نہ کسی کام آ جائے گی۔ اور اگر آپ نے 10-15 منٹ اس کو یوں رکھا کسی کام میں نہ لائے تو بھائی وہ کیا ہے؟ پگھل کے بیکار، کسی کام کی نہیں۔ یہ دو مثالیں دنیا کی زندگی کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کا ایک رخ دیکھیں تو یہ بیکار ہے، دوسرا رخ دیکھیں تو کارآمد ہے۔ بھائی یہ متضاد باتیں کیسے ہو گئی؟ اگر اس زندگی کو سمجھ کر استعمال کیا جائے تو کارآمد ہے، اگر اس زندگی کو بے سمجھے گزارا جائے تو یہ بالکل بیکار اور بودی چیز ہے۔ قرآن اسی کو بیان کر رہا، وما هذه الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا لہو ولعب، مگر کھیل تماشا۔ مگر کیا؟ کھیل تماشا۔ وہ کسی مثال دینے والے نے کیا خوبصورت مثال دی ہے، اس نے کہا جناب اپنے اپنے تجزیے سارے ہی بات سمجھانے کے لیے ہیں،
کہ دنیا کی زندگی اس طرح ہے جس طرح ایک خواب. بندہ خواب دیکھ رہا ہے. مولانا روم نے ایک تفصیلی خواب کا ذکر کیا دنیا کی زندگی سمجھانے کے لیے. اس نے خواب میں دیکھا میں بادشاہ ہوں, میری بہت بڑی ریاست ہے, وزراء ہے, بڑا عظیم الشان ریاست کا نقشہ کھینچا ہے. جو ریاست خواب میں جس کا وہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے اس کی تفصیل بیان کرتے 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 صفحے کے صفحے لگائے. اچانک بھائی اس کی آنکھ کھل گئی. تو اس نے کہا او ہو, جس بستر پر غربت کے جس بستر پر سویا تھا اسی پر پڑا ہے. کدھر گئی بادشاہت؟ کوئی لینا دینا نہیں, وہ گئی. یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے. یہاں جی فلاں 2 فیکٹریوں کا مالک ہے, فلاں کی بڑی جائیداد ہے, فلاں کے پاس 2 کروڑ کی گاڑی ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. موت آئی, گویا کہ آنکھ کھل گئی. موت آئی, گویا کہ بھائی کیا ہو گیا؟ آنکھ کھلی تو پتہ چلا جناب دنیا کی گاڑی, دنیا کی کوئی چیز کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس لیے بھائیوں میں اور آپ اس دنیا کی زندگی کو سمجھیں, اس کو صحیح استعمال نہ کیا بیکار ترین, اس کو صحیح استعمال کیا اعلیٰ ترین. پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کسی آوارہ غیر ذمہ دار فضول خرچ عیاش کو دے دو, وہ پہاڑوں کے برابر جو پیسہ ہوگا اس کو بھی اجاڑ کے زیرو کر دے گا. کسی عقل مند سمجھدار کو دو گے وہ اس پیسے کو اس طرح استعمال کرے گا ڈبل ٹیبل کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا ہے. اس کو میں اور آپ صحیح استعمال کر لیں تو جناب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر, لا الہ الا اللہ کہنے پر پتہ نہیں کیا کچھ تعمیر ہو سکتا ہے. اس کا اندازہ قیامت والے دن ہوگا کہ یہ جو 2 رکوع میں نے پڑھے ہیں اس پر کیا ہے, اس تسبیح پر کیا ہے, یہ جو میں نے غریب کی مدد کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا اجر دینا ہے, اور یہ جو میں نے کسی دکھی انسان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے قیامت والے دن اللہ مجھے اس کا بدلہ کیا دے گا. اس نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ, بے شک آخرت کا جو گھر ہے, آخرت کی جو زندگی ہے, لَهِيَ الْحَيَوَانِ, حقیقت میں وہی زندگی ہے, لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر لوگ اس کو جان لے. اگر نہ جانے تو کچھ نہیں, اگر جان لے تو بھائی کیا ہے, سب کچھ ہے. اگر جان لے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں آپ کو ایک بات اکثر سناتا ہوں, بیت المال سرکاری خزانے کا اونٹ کھل کے بھاگ گیا. حضرت عمر گرمی کی دوپہر میں اس کے پیچھے پیچھے اونٹ پکڑتے پکڑتے برا حال ہو گیا. بڑی مشکل سے اونٹ کا قابو کیا, سرکاری خزانے کا اونٹ ہے, اس کو باندھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا, فرمایا امیر المومنین کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں, کسی غلام کو کہہ دے. حضرت عمر نے فرمایا علی اصل میں میرے 2 ساتھی آگے نکل گئے, آگے چلے گئے, مجھے ڈر ہے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں, مجھے ڈر ہے میں ان سے پیچھے نہ رہ جاؤں. آپ حضرات قرآن کریم کے طالب علم ہیں, آپ کو پتہ قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو جتنا بیان کیا ہے. میں نے آخری پارے کے خلاصے میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کی تھی کہ 30ویں پارہ تقریباً 60-70% سارا ہی کس پر مشتمل ہے, آخرت پر مشتمل ہے. اس لیے قرآن کہہ رہا لو کانوا یعلمون, اگر لوگ اس حقیقت کو پا جائیں تو صحیح بات سمجھ جائیں گے. اگر انہوں نے حقیقت کو نہ سمجھا تو پچھتائیں گے. اس وقت احساس ہوگا کہ میں کتنی قیمتی چیز کو بیکار کر آیا. مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک صاحب نے اندھیرے میں چائے بنانے لگا, وہاں روشنی نہیں تھی, اس کے پیسے پڑے تھے. اس نے جناب وہ پیسے جو تھے وہ نوٹوں کو کاغذ سمجھ کر آگ کی جگہ جلا دیا اور چائے کی پیالی بنا لی.
یہ کہاوت بڑے لوگوں نے اس کو لکھا ہے، بڑی عجیب بات. سارے پیسے اندھیرے میں جلا جلو کے کیا کر لیے؟ چائے پی تو بڑے مزے کی، جی چس آ گئی ہے. اب جب روشنی ہوئی اور پتہ چلا سارے نوٹ جلا دیے تو اب وہ ماتم کرے. اب پتہ چلا چائے کا ذائقہ کیا ہے. یہی معاملہ دنیا کی زندگی کا ہے. ہم چاہیں تو یہاں نوٹوں سے چائے کی پیالی بنا لیں، اور ہم چاہیں اس زندگی کو صحیح استعمال کر کے فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے انسان. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہی اس لیے، وگرنہ جبرائیل اللہ کے نائب ہونے چاہیے تھے، فرشتے ہونے چاہیے تھے. اللہ نے اپنی خلافت بھائی فرشتوں کو دی ہے یا انسان کو؟ بھائی بولیے ذرا. کیوں؟ انسان میں اللہ کا نائب، اللہ کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی صلاحیت فرشتوں سے زیادہ. فرشتوں میں جتنی بھی صلاحیت ہو محدود ہے، اپنے دائرے سے باہر جا نہیں سکتے. جس طرح یہ پنکھا ہے نا، یہ روشنی نہیں دے سکتا، یہ لائٹ ہے یہ ہوا نہیں دے سکتی. ان میں جتنی صلاحیت ہے بس اتنی ہی ہے. یہی معاملہ فرشتوں کا ہے. اللہ نے جس فرشتے کی جو ڈیوٹی لگائی ہے بس وہ اتنا ہی کر سکتا ہے، اس سے اضافہ علاوہ نہیں کر سکتا. یہ اس انسان میں صلاحیت ہے کہ یہ اگر سیدھا چلنا چاہے تو جنت کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، اگر الٹا چلنا چاہے تو فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو جہل و ابو لہب تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیتیں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.